بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا اعتکاف۔ بعض لوگ دینی معاملات میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور مرد و عورت کو مساجد، عیدگاہوں اور اعتکاف میں اکٹھا کر دیا۔ انگریز نے دنیاوی لبادہ اڑ کر مرد و عورت میں تفریق کو ختم کیا، اور بعض لوگوں نے دینی لبادہ اڑ کر مرد و عورت کے درمیان تفریق کو ختم کر دیا۔ حالانکہ مرد و عورت کی طریق عبادت میں فرق کا ہونا عقل و نقل دونوں کا تقاضا ہے۔ عبادات دو طرح کی ہے، بدنیہ، مالیہ۔ مرد و عورت کے چونکہ مال میں فرق نہیں، یعنی نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ وغیرہ میں، اس لیے عبادات مالیہ میں بھی فرق نہیں۔ اس کے برخلاف جب مرد و عورت کی جسم کی ساخت میں فرق ہے تو لا محالہ ان کی عبادت بدنیہ میں فرق ہوگا۔ چند مثالیں۔ نمبر 1، مرد رمضان کی پورے روزے رکھتا ہے جبکہ عورت مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھتی۔ نمبر 2، وجوب حج نصاب تو ایک ہے لیکن مرد اکیلا جا سکتا ہے جبکہ عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ نمبر 3، احرام کے کپڑوں میں فرق ہے۔ نمبر 4، مرد تلبیہ اونچی آواز سے کہتا ہے جبکہ عورت آہستہ آواز سے کہتی ہے۔ نمبر 5، طواف کے دوران مرد رمل یعنی اکڑ کر چلتا ہے جبکہ عورت میانہ رفتار سے چلتی ہے۔ نمبر 6، مرد احرام کی چادر بازو کے نیچے سے نکالتا ہے جبکہ عورت کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 7، دوران سعی مرد کو دوڑنا چاہیے جبکہ عورت کو نہیں دوڑنا چاہیے۔ نمبر 8، مرد کے لیے حلق یعنی سر منڈانا افضل ہے جبکہ عورت کے لیے حلق جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، مرد و عورت کی شرعی حدود میں فرق ہے۔ نمبر 10، مرد و عورت کی کفن و دفن میں فرق ہے۔ یہ فروق بدن کے ساخت اور پردے کی وجہ سے ہے۔ اعتکاف بھی چونکہ بدنی عبادت ہے اس لیے اس میں بھی فرق ہونا چاہیے، اور یہ فرق قرآن و حدیث اور عمل متوارث سے ثابت ہے۔ اس لیے فقہاء نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے اپنی محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا اور عورت کے لیے اپنی گھر کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر الجساس المتوفی ہجری 370 فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرْطُ اللُّبْسِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ۔ مسجد میں ٹھہرنے کی شرط اعتکاف کے لیے صرف مردوں کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی اعتکاف کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے بھی اجازت دلا دو۔ انہوں نے اجازت دلا دی۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی خدام کو خیمہ لگانے کا حکم دے دیا، چنانچہ ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئی تو بہت سارے خیموں کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ خیمے کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن نے لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس سے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اب میں اعتکاف نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر تشریف لے گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر گزار چکے تو شوال کی مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا۔ اس حدیث مبارک سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے خیمے لگ جانے کے بعد اکاڑنے کا حکم نہ دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔